بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جماعت 12ویں کے حصہ گرامر میں سے ہے، اور حصہ گرامر میں بھی حصہ انشائیہ کا آج ہم ایک کویسچن پڑھیں گے، مکتوب نگاری، جو کہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم خط کی تعریف دیکھیں گے۔ کسی شخص سے بات چیت کرنی ہو اور وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اپنی بات تحریری طور پر لکھ کر بھیجنا خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یا وہ دوسرے شہر میں ہے تو آپ تحریری طور پر جو لکھیں گے اور اسے بھیج دیں گے وہ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری کہلاتا ہے۔ اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں بچوں، توجہ کریں گے۔ مقام اور تاریخ۔ مقام سے مراد وہ شہر جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہو، اور تاریخ سے مراد جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس تاریخ کا ذکر بھی کریں گے۔ اس کے بعد بچوں القاب و آداب ہوتے ہیں۔ مثلاً جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے القاب کیا ہیں، مطلب وہ آپ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، آپ اپنی بہن کو خط لکھ رہے ہیں، والد صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں یا والدہ صاحبہ کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اسے القاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ادب و آداب، یعنی سلام وغیرہ کرنا، اپنی خیریت کا بتانا اور ان کی خیریت کا دریافت کرنا، یہ القاب و آداب میں آ جائے گا۔ اس کے بعد بچوں نفس مضمون۔ نفس مضمون سے مراد جس موضوع کے اوپر آپ وہ خط لکھ رہے ہیں، جو بات آپ نے اگلے بندے کو کہنی تھی، وہ ساری بات جو آپ ایک ترتیب سے تحریر کریں گے اسے کہتے ہیں نفس مضمون۔ اس کے بعد بچوں جب آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے، یعنی جو کہنے والا جو بات تحریر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ جب ختم ہو جائے گی اس کو اختتام کہتے ہیں، اور اختتام جو ہے اس کے بعد آپ دعا وغیرہ لکھیں گے اور والسلام کہہ کر آپ اس خط کا خاتمہ کر دیں گے، اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اب آپ نے بچوں پیج کے اوپر، صفحہ کے اوپر یا امتحان میں کس طریقے سے لکھنا ہے اور صفحہ کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ اب دیکھیں گے۔ فرض کریں والد کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں بچوں، تو سب سے پہلے یہ جو لائن ڈرا کی ہوئی ہے اس کے بالکل ساتھ میں آپ امتحانی مرکز لکھیں گے، کیونکہ آپ امتحان گاہ سے بیٹھ کر خط تحریر کر رہے ہیں تو امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں تاریخ لکھیں گے، جو بھی تاریخ ہے کوشش کریں وہی لکھ دیں، ورنہ کوئی بھی تاریخ لکھ دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں جس شخصیت کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو دونوں لائنوں کے درمیان میں جو یہ دونوں سطور میں نے یہ ڈرا کی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں آپ اس کو لکھیں گے۔ یعنی اگر والد صاحب کے نام ہے تو محترم ابا جان، مکرمی ابا جان، تو اس طریقے سے یہ درمیان میں آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد ندائے علامت کا بھی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بچوں باقاعدہ طور پر آپ کا خط شروع ہوگا، اور آپ نے نثر پارے جیسے بنایا جاتا ہے تو 1 انچ تک یا تھوڑی سی اس سے زیادہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دینی ہے۔ پھر السلام علیکم لکھیں گے، اس کے بعد ندائے علامت، اور ندائے علامت کے بعد جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ نیا نثر پارہ بنائیں گے۔ مثلاً آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا اور تمام اہل خانہ کی خیریت کا علم ہوا، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور میں بھی خدا وند کریم کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ نے میری تعلیمی کارکردگی کے حوالے سے پوچھا تھا، یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں وہ ساری باتیں اس پہلے نثر پارے میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد بچوں جیسے آپ نے یہ نثر پارہ نیا شروع کیا تھا، ایسے ہی آپ ایک اور نیا نثر پارہ شروع کریں گے۔ یعنی جب ایک بات ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات شروع ہوتی ہے تو وہاں سے نیا نثر پارہ بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو خط کا جو مضمون ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 صفحے تک یا 2 صفحے تک لکھا جاتا ہے۔
تو اس میں کوئی 4-5 نثر پارے آپ بنا لیں گے تو آپ کا خط جو ہے ایک مکمل خط تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح دوسرا نثر پارہ آپ لکھیں گے کہ آپ کی نصیحت کے مطابق میں اب بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، جیسے والدین جو ہے وہ بچوں کو خط لکھتے ہیں کہ جی آپ محنت کرو، اس طرح خاندان کا نام روشن کریں، اس طرح بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ دعائیا باتیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ان نصیحتوں کا ذکر کریں گے کہ میں اب بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبر لوں گا، ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا یا کسی بھی شعبہ میں جاؤں گا، آپ لوگوں کا، اپنے اساتذہ کرام کا اور خاندان میں آپ کا نام جو ہے فخر سے بلند کروں گا۔ تو اس طرح کی وہ پھر جو والد صاحب نے ان کو نصیحتیں کی تھیں اس کے کلمات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اب محنت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ ایک شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی محنت کے حوالے سے شعر لکھ دیں، جیسا کہ میں نے یہ لکھا ہے: بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اسی طرح اور بھی محنت کے حوالے سے بچوں کوئی شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہو، اگر یہ یاد کریں گے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو آسان لگتا ہو: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ تو کوئی بھی، یا قرآن حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں: القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس طرح کے حوالہ جات اور اشعار وغیرہ آپ خط میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آخر میں اختتامیہ جب ہوگا تو اپنے لیے دعا کے طالب بنیں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے بعد والسلام آپ کا بیٹا، اور یہ مخفف الفاظ جو ہے وہ الف ب جیم لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد بچوں ہم اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ اہم نکات سے مراد یہ ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں، تو اس ترتیب کے حوالے سے یہ دیکھیں گے بچوں، جو امتحانی مرکز لکھتے ہیں آپ لوگ، اس کا آپ کو ملے گا 1 نمبر۔ اسی طرح پھر آپ نے وہ تاریخ لکھی دوسری سطر میں، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ مکرمی ابا جان لکھیں گے، محترم ابا جان لکھیں گے، اس لائن کا بھی آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ تو بچوں دیکھیں ایک ایک لفظ لکھنے کا 1 نمبر مل رہا ہے۔ تو ایف ایس سی جیسے سخت کورس میں، مشکل سلیبس میں، اردو میں دیکھیں آپ ایک لفظ کا آپ کو 1 نمبر مل رہا ہے، لیکن اس میں بھی بعض بچے غلطیاں کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم غلط لکھ دیا، املا کی غلطی لکھ کر دی، تو اس وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، ورنہ پورے نمبر بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم لکھیں گے بچوں، یہاں بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور یہ جو نفس مضمون یعنی جو آپ نے مضمون تحریر کیا، وہ ساری باتیں جو آپ نے خط میں تحریر کر دیں وہ سب کا سب نفس مضمون کہلاتا ہے۔ تو یہ بچوں 5 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو آپ نے والسلام جو تحریر کیا ہوا ہے تو اس کو لکھیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ اس طرح بچوں کل ملا کر آپ کے 10 نمبر ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ کوئی املا کی غلطی نہ کریں اور جو میں نے یہ اہم نکات بتائے ہیں اس کی غلطی نہ کریں تو بچوں ہو سکتا ہے وہ آپ کو 9 یا پورے کے پورے نمبر 10 بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ 94 95 تک بچوں نے نمبر لیے ہیں سیکنڈ ایئر کلاس میں۔ تو اگر آپ محنت کریں اور جو طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔